کہ غلط پڑھنے پر ہمیں الٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے زور کیوں دیا گیا ہے تجوید کے پڑھنے میں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو اچھے سے اچھا پڑھنا سیکھیں۔ اب اتنا لائٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں قرآن پاک کے پڑھنے میں کہ اب پڑھتے ہیں تو ایک ساتھ 2 3 4 پارے مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن تجوید کا کوئی نام و نشانی نہیں ہوتا، اور جہاں پر وقف کرنا ہے وہاں پر تو کچھ بھی نہیں، اور مخارج بھی بالکل صحیح سے ادا نہیں کرتے۔ تو اگر اس طرح سے ہم پڑھیں گے تو ہم ثواب کے نہیں بلکہ گناہ کے مستحق ہوں گے۔ تو یہ اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن پاک کو بالکل اس طرح سے پڑھنا ہے جس طرح سے اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی جس طرح سے اس کو پڑھنا چاہیے، جس طرح سے پڑھنا ہمارے اوپر ضروری ہے، سیکھنا اس کا جس طرح سے پڑھنا ضروری ہے، اس طرح سے اگر ہم پڑھیں گے تو ہر ایک حرف پر ہمیں 30 نیکیاں ہمارے ذمے لکھی جائے گی۔ تو دیکھیے یہاں پر الحمد نہیں پڑھیں گے بلکہ الحمد، ہا بڑی ہا ہے، اسی لیے ہم ہا کی آواز نکالیں گے الحمد، اور جلدی سے ادا کرنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے۔ الحمد کھینچ رہے، پھر یہاں پہ سوچ کے اب آگے کا کیا حرف ہے یہ سوچ کے پڑھیں گے تو یہ پیش زبر زیر پیش کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، جلد سے جلد ہم ادا کریں گے۔ تو الحمد للہ رب العالمین، للہ یہاں پر للہ نہیں کرتے بلکہ للہ پڑھیں گے، اور را کو موٹا پڑھیں گے، ربل، اور یہاں پر ایک غلطی اور بھی کرتے ہیں، ربل پڑھتے ہیں، رب العالمین۔ یہ اس طرح سے پڑھنے سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ بیزارگی سے پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم بالکل بیزار ہو کر پڑھ رہے قرآن پاک، نہیں بلکہ کس طرح سے پڑھنا ہے اس کو دیکھیے، الحمد للہ رب العالمین، ربل بھی نہیں کریں گے بلکہ ربل، یہاں پر قلقلہ نہیں ہے، ربل کریں گے تو یہ قلقلہ میں آ جائے گا، اور لام حرف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ رب العالمین، عین پر کھڑا زبر ہے اور لام پر زبر ہے، میم یا زیر می ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے، کیوں کریں گے کیونکہ یہاں پر گولتا ہے، تو آخری حرف پر ہمیں وقف کرنا ہے تو ہم اس پر جزم دیں گے اور یہاں پر رک جائیں گے، سانس توڑیں گے، رب العالمین سے پڑھیں گے، رب العالمین۔ پھر یہاں پر کچھ بھی زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں دیا گیا تو کس طرح سے پڑھیں گے، تو یہ پڑھیں گے ہم یہ بات کے حرف پر جو حرکت ہے وہی حرکت یہاں پر بھی ہوگی۔ اگر بات کے حرف پر جو ہے زیر ہوتا تو ہم یہاں پر زیر لگاتے، لیکن یہاں پر زبر ہے اسی لیے یہاں پر کوئی حرکت دی نہیں گئی، تو ہم کس طرح سے پڑھیں گے، زبر ہونے کی وجہ سے گرامر ہے عربک کا کہ آگے کے حرف پر جو حرکت ہوتی ہے وہی ہم یہاں پر بھی لگائیں گے۔ الرحمن الرحیم، ہا کی آواز بالکل ظاہر ہونی چاہیے، را موٹا پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے میم کے اوپر، الرحمن الرحیم، یہ بڑی ہا ہے اسی لیے ہم اچھے سے اس کو ادا کریں گے۔ اگر ہم اس کو چھوٹی ہا کی طرح پڑھیں گے تو معنی بدل جاتے ہیں، معنی بدل جانے سے گناہ ہوتا ہے پڑھنے میں، اسی لیے ہم پڑھیں گے الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اب یہ یو نہیں ہے بلکہ یو ہے، حروف لین ہے نا، اس لیے ہم نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کر کے پڑھیں گے، یو ہوتا ہے، یا واو زبر یو نہیں بلکہ یا واو زبر یو ہوتا ہے، یوم الدین۔ تشدید آنے کی وجہ سے یہ الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، لام کو بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے بعد والے حرف سے ہم ملا کر پڑھیں گے، یہ حروف شمسی ہے، میں نے بتایا تھا نورانی قاعدے میں۔ تو حروف شمسی کا کیا ہے کہ تشدید اگر جس حرف پر ہوتا ہے تو اس سے پہلے والے حرف پر جو بھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو بعد والے حرف سے یعنی تشدید والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ الف پر بھی کوئی حرکت نہیں،